اچھا جزاک اللہ خیر. جی استاذہ ادھر سے کوشچن لے لیتے ہیں پھر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ آپ سے پوچھنا تھا کہ جیسے آج کل کلچر اور ریلیجن کو لوگوں نے بہت مکس کر دیا ہے، مطلب خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز کلچر میں آ رہی ہے کیا چیز ریلیجن میں آ رہی ہے. جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ فیملی سسٹم میں جیسے ہماری ریلیجن میں تو کوئی انہوں نے پابندی نہیں لگائی ہوئی کہ آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی رہنا ہے، لیکن ہمارے کلچر میں اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی نئی کپل جو ہے وہ اگر یہ چیز ڈیمانڈ کرتا ہے تو ان کو کافی مطلب اس سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی غلط انہوں نے سوال کر دیے اور یہ تو بڑے غلط انہوں نے کام کر دیا ہے، اور ایون کہ ہر کوئی اس میں آ جاتا ہے کہ ان کو اچھا نہیں وہ کر رہے ہوتے. تو وہ حالانکہ ہمارے اسلام کے حساب سے تو یہ چیز ہمیں الاؤڈ ہے، اور اسلام میں تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ اپنا الگ گھر بنائیں اور ہر چیز کے لیے الگ ہے ضرورت. تو پھر کافی اس سے پریشانی بھی آتی ہے، فیملیز میں بھی کافی پریشانی آتی ہے. تو اس سے کیسے مطلب اب اتنا سمجھانا، حالانکہ ہر کسی نے پڑھا ہوا ہے اسلام، تو اب اتنا تو سب کو آئیڈیا ہے ہی کہ اسلام میں یہ ہے، لیکن کوئی اس طرف آتا نہیں ہے. پہلی بات، کلچر اور ریلیجن دو الگ لفظ، دو الگ ٹرمینالوجیز یوز کرنا بتاتا ہے کہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اسلام کا فہم نہیں ہے. اس میں مائنڈ نہیں کرنا کسی بات کو. اور اگر آپ یہ کہیں نا، آخری بات بھی آپ نے یہ کہی کہ اتنا تو سب نے پڑھا ہوا ہے. اسلام کو بحیثیت ایک لائف سٹائل کے، ایک نظام زندگی کے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کی سوسائٹی میں 0.001% لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہوا ہے. لوگوں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ جو کسی کے خاندان میں ہوتا ہے. لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ جو کچھ اسکول میں پڑھا گیا، کالج میں پڑھا گیا، یونیورسٹی میں پڑھا گیا. تو انفارچونیٹلی ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں نا، وہ اسلامی زندگی نہیں ہے. پھر یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کیا ہے جو ہم بسر کر رہے ہیں؟ اسلام نہیں ہے، غیر اسلام ہے، غیر اسلامی لائف سٹائل ہے. ہم غیر اسلامی لائف سٹائل میں جیتے جیتے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ لیتے ہیں، دعا بھی کر لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے، آپ کی سوچ بھی، آپ کی گفتگو، آپ کی لکس، آپ کا دیکھنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کا کمانا، خرچ کرنا، آپ کی پالیٹکس، آپ کا قانون، آپ کا ملکی نظام، ایوری تھنگ، ایون پوری ورلڈ کا نظام. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور مسلمانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ میسج صرف اپنے تک نہ رکھیں، پہلے یہ خود میسج لیں اور پھر یہ دنیا تک پہنچائیں کہ اسلام از دا وے، لائف سٹائل ہے. تو لائف سٹائل تو ہم نے اپنا یعنی کچھ اور رکھا ہے نا، کسی اور طرح جیتے ہیں. تو اسلامک لائف سٹائل چونکہ سیکھا ہی نہیں، اس لیے وہ لائف سٹائل حاوی آ جاتا ہے جو ارد گرد کے ماحول سے آبزرو کیا. میں ایک خاندان میں گئی، کسی کی ڈیتھ ہوئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا ایک خاتون جو ہے وہ ڈیتھ سے ایک دن پہلے بھی میری ملاقات تھی، پھر میں ڈیتھ والے دن گئی جب، تو اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ تھے سب، اور وہاں خاتون کی میت بیچ میں رکھ کے تو ارد گرد ساری خواتین کھڑے ہو کے پڑھ رہی تھیں لا الہ الا اللہ سرون و بخشیں تو اللہ. تو میں نے سوچا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے یہاں ڈیتھ ہوتی تھی تو کیا یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات میں بہترین نمونہ. تو ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صرف ایز این انڈیویجول نہیں، ان کو یعنی ایک دنیا کے لیڈر کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ساری دنیا کے لیے آخری ہادی، آخری رہنما بنا کر بھیجا. پوری دنیا کے پاس آج بھی ان کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی نظام زندگی
ایسا بنا کے دکھا دیں. تو اب دیکھیں کہ وہ جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو رسول اللہ نے ایک مہاجر ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا, بردرہڈ. اور لوگوں نے اپنے مال, گھر بار, اپنی جائیدادیں تک بانٹ لیں. لوگوں کے گھروں میں کن اصولوں کے مطابق زندگی چلتی تھی جو اللہ کے رسول نے بتائے تھے. ان کی کوئی بات, کوئی طرز عمل, ان کی معیشت, معاشرت, خاندانی زندگی کچھ بھی ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر نہیں تھا. ہم ایسی زندگی بسر کریں جس میں ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوا جو بھی طریقے وہ نہیں ہے, انفارچونیٹلی. اور ہم اسے چینج بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں ہم جیسی بھی زندگی بسر کریں, چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اس زندگی کو محمد رسول اللہ جیسی زندگی کنسیڈر کیا جائے. تو ایسا ہو نہیں سکتا, یہ دھوکہ ہے. تو اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو یعنی کوئی خاندان میں کوئی الگ رہنا چاہتا ہے تو اس کو رائٹ نہیں دیا جاتا. تو یہاں تو بہت کچھ نہیں ہوتا, چونکہ ظلم کا نظام ہے نا. تو جب اللہ کی نہیں ماننی تو پھر تو ظاہر ہے کبھی کسی کی مانیں گے, کبھی کسی کی مانیں گے. تو یہ رائٹ تو نہیں ہے, یعنی مراد یہ کہ یہ صحیح بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر بڑی استاذ آپ ہمیں سمجھاتی ہوتی ہیں کہ ہم نے اسلام کا ایک بیگ بنا رکھا ہے, جی جی اپنی مرضی کی چیز اس ٹائم پہ نکال لیتے ہیں. سم ٹائم آپ اسلام کے باقی سارے اصولوں کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ویری سوری, میں آپ کو بالکل ہٹ نہیں کر رہی ہوں, لیکن ایکچولی ایسا ہوتا ہے ہمارے خاندانی نظام میں کہ صرف الگ رہنے کو اسلام سمجھا جاتا ہے, باقی سارے اسلام کے اصول کبھی کنسیڈر ہی نہیں ہوتے. اور دس از اے ویری کامن پریکٹس. کل میں کچھ ٹین ایجرس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, بچیوں کے ساتھ, تو بات ہو رہی تھی کہ, اور خاندان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو بات ہو رہی تھی تو بچوں کو مطلب کہ آگے ان کے رشتوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ میں تو ایسی جگہ پہ شادی کروں گی جہاں پہ کوئی نہ ہو, لڑکا اکیلا رہتا ہو. میں کہا بیٹا ماں باپ, خاندان, آپ کو پتہ ہے خاندان کے بغیر زندگی کیا ہوتی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے مل لیں گے لیکن یہ تو نہیں ہے. میں بچوں کی سوچ کو اسٹڈی کرتی ہوں تو وہ جو خاندان تھا اس کو صرف یہ سمجھا دس از ناٹ اسلام. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ ہم نے صرف اکیلے رہنے کو اسلام سمجھ لیا, سیپریٹ رہنے کو, جبکہ بہت ساری اور ڈیفائنڈ چیزیں تھیں اس کے ساتھ جس کو خاندانی نظام میں سمجھنا ضروری تھا. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اس ریفرنس سے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے, اچانک پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ٹھیک ٹھاک تھیں, جا کے شرعی پردہ شروع کر دیا. مجھے ایک خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے اچانک شرعی پردہ شروع کیا. میں نے کہا ان کی زندگی میں باقی چیزیں تو ایسی نہیں ہیں, تو وہ کیا چاہتی ہیں؟ تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اس طرح سے میرے لیے سسرال میں رہنا تو ممکن نہیں ہے, اس وجہ سے یعنی میں چاہتی ہوں کہ ہمیں الگ کر دیا جائے کیونکہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں. اچھا جب الگ ہو گئے اس کے بعد شرعی پردہ ختم ہو گیا, بالکل سب کچھ ختم ہو گیا. تو ہمیں یہ اپنی اپنی چوائس کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کلی طور پر ہمیں کس طرح کا لائف سٹائل اختیار کرنا ہے. باقی یہ کہ معاشرت میں یہ اپنی جگہ پر ایسی بات نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اسلام کنڈیم کرتا ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں ہے جس میں رائٹ نہیں دیا جاتا, جس میں کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں, اسپیس نہیں, تو اسلام اس کو بھی پروموٹ نہیں کرتا. تو اسلام ہر کسی کی انڈیویجویلٹی کو, اس کی اسپیس کو, اس کی ذات کو اس کا رائٹ دینا چاہتا ہے. اگر ایک لڑکا اور لڑکی ایک گھر میں رہتے ہیں تو نیچرلی وہ ہسبینڈ وائف ہے, ان کو پراپر اسپیس تو چاہیے. اسپیس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ اسپیس, مطلب یہ کہ ان کی پرائیویسی کوئی یعنی مداخلت نہ کرے, پھر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ان کے رائٹس اگر ان کا دھیان رکھا جائے تو پھر کسی کو بھی آئی تھنک یہ یعنی ضرورت نہیں پیش آتی. جس پہ بڑی اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے, بہت اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کی جو مسکنسیپشنز ہیں اور جو اس کے رائٹس ہیں دونوں کو ریئلائز کیا جائے. جی نیکسٹ کوشچن. ہم نے ریسنٹلی لاسٹ ایئر KSA کا ٹرپ کیا. ویسے آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, مکہ مدینہ دیکھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. ایک چیز جو بہت زیادہ سننے میں آئی جب ہم نے بہت ایکسٹینسولی ہر شہر میں گئے, لوگوں کے ساتھ ملے, ڈفرینٹ واک آف لائف کے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو جنریشن ٹو جنریشنز وہیں پر رہتے تھے اور آلموسٹ عربز ہو چکے ہوئے تھے, اتنا زیادہ ان کے, اور جنہوں نے ان کے حلیے اڈاپٹ کر لیے تھے اور یہ سارا کچھ. تو ایک بات جو وہ بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہمیں رشک آتا ہے, ہم حیران ہیں والدین کی جو یہ خدمت کرتے ہیں,
جو والدین کا احترام ہم نے عربوں سے سیکھا ہے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم پاکستانی. حالانکہ وہاں سے زیادہ انڈیپینڈنس نہیں ہے, فیملی انڈیپینڈنس بھی ہے, لیکن ہر فرد یہ بات کہتا نظر آتا تھا جو ہم نے والدین اپنے باپ کو اور اپنی ماں کا احترام کرتے ان کو دیکھا ہے نا, وہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ بڑا حیرت انگیز ہے الحمدللہ. تو استاد دونوں وے میں بیلنس ہے نا, ان کو لبرٹی بھی ہے, وہ آزادی کے ساتھ الگ بھی رہتے ہیں, وہ اپنی پرائیویسی کو بھی مینٹین کرتے ہیں, لیکن وہ والدین کے احترام میں ان کے حقوق ادائیگی. ہمارے یہاں جب لوگ الگ رہنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے والدین کا جو حق ہے نا اس کو غصب کرتے ہیں کہ ان کو والدین کی خدمت, والدین کی رسپیکٹ, والدین کا جو حق ہے وہ نہیں دینا چاہتے, نہ ان کو وقت دینا چاہتے ہیں, نہ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, نہ یعنی ان کو ایز دینا چاہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے. تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے, تو یہ بھی دیکھنا چاہیے دوسروں کا کیا رائٹ ہے. تو دونوں کا بیلنس جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم, آئی ایم توبہ ضیاء, اور میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی 20s میں ہیں اور اپنے لائف کے بڑے ڈیسیژنس اور فیوچر گولز کو لے کر کنفیوزڈ ہیں, تو ایسے میں اسپریچول ہیلنگ ہمیں کیا کلیئرٹی دیتا ہے؟ اور اگر بیڈ ایڈکشنس اور بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنا ہو تو ایسے میں اسپریچول ہیلنگ کیا رول پلے کرتا ہے؟ واٹ کین وی ڈو آن ڈیلی بیسس؟ دیکھیے, ہیل وہ چیز ہوتی ہے جو زخمی ہو, ٹھیک ہے, جہاں جو وونڈز ہو نا, وونڈز کو ہیل کیا جاتا ہے. تو آپ اپنا وونڈ بتائیں, اس کو آپ کو پریکٹیکلی میں بتا دوں گی. جیسے جو کسی کا یعنی پرابلم ہے, جو کچھ کوئی اپنی لائف میں فیس کر رہا ہے, جہاں اسے کنفیوژن ہوتی ہے, جہاں اسے ہیلپ کی ضرورت ہے, تو ہم ہیلپ دیتے ہیں. ایسے کہ جیسے ٹین ایج لائف بہت زیادہ ڈسٹریکٹیو ہوتی ہے, اسی طرح جیسے 20s میں انٹر ہوئے ہیں, تھوڑا سا لائف کو سمجھنا اسٹارٹ کیا کہ خود کو امپروو کرنا ہے اور گولز میں ہم نے کیسے داعیہ بھی بننا ہے. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں منی میکنگ کے لحاظ سے بھی گولز ایڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی لائف کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے, اسٹیٹس اپ گریڈ کرنا ہے, کہ اگر ہمارا ہائی اسٹیٹس ہوگا تو ہم اسلام کو بھی اچھے سے سرو کر سکتے ہیں, ایڈریس اچھے سے کر سکتے ہیں. اگر ہمارا اسٹیٹس اچھا ہے تو لوگ ہماری بات سنتے ہیں, تو پھر ہم ایک زیادہ اچھے وے میں اسلام کو پھیلا بھی سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے کافی کنفیوژنس ہیں کہ اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمارا گول یہ نہیں ہونا چاہیے, دنیا ہمارا گول نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم دوسری طرح دیکھیں تو اگر ہم ایک کسی نارمل فیملی سے بھی ہیں تو ہم اس وے میں دین کو نہیں پھیلا سکتے کیونکہ لوگ آپ کو اتنی خاص ویلیو نہیں دیتے ہیں. تو اس ریگارڈنگ کافی زیادہ کنفیوژنس ہیں. اور پھر پرسنلی جیسے ڈفرینٹ ہیبٹس جیسے اسکرولنگ ٹائپ, جیسے آج کل الحمدللہ سیرا ان ڈیجیٹل ایج کا جیسے سیشن ہے, کافی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. بٹ ایسے میں بہت ہی زیادہ مائنڈ کہہ سکتے ہیں آپ اسٹک ہوا ہوا ہے, لائک اتنا وہ پریشر میں آیا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈیلی بیسس پہ کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے کلیریفائی کر سکیں. پوٹینشیل رکھتے ہیں 20s کے لوگ جو ہیں, قرآن کا علم حاصل کریں, حدیث کا علم حاصل کریں. آپ کے لیے ڈائریکٹ گائیڈ لائن ہے, تھوڑے سے آپ کا گزارا نہیں چلے گا. آپ کی جو ایج ہے نا اس میں چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہیں وہ آپ کو اتنا نفع نہیں دیں گے, کیونکہ اب کلیئر کٹ راستہ پتہ ہونا ضروری ہے. 1 year قرآن سیکھ لیں, آپ کو باقی لائف کے لیے پوری گائیڈ لائن ملے گی. اسلام نہ تو یعنی اگر اوور آل دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی عورت پر نہیں ڈالتا, لیکن اگر عورت کچھ کرنا چاہے تو رکاوٹ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آپ نے دیکھا کہ ایک بکری جو ہے فوت ہو گئی, تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ اس کا چمڑا رنگ لیتے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مردار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بکری مر گئی, اس کے چمڑے سے آپ رنگتے تو فائدہ اٹھا لیتے. تو آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ کا تو یعنی کام یہ تھا کہ وہ دباغت کا کام کرتی تھیں. نیچرلی ان کے 8 بچے تھے اور 8 بچوں کے ساتھ وہ رسول اللہ کے گھر آئیں, یعنی رسول اللہ کے ساتھ نکاح ہوا. تو اپنے بچوں کے لیے وہ خود یعنی ارننگ ہینڈ بھی تھیں. تو اسلام ایسے میں روکتا نہیں ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس اسکل ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, آپ کر سکتے ہو, لیکن آپ کی زندگی میں آپ کی پرائرٹیز کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کی ترجیحات طے ہو جائے کہ پہلی ترجیح پہ کون ہے. تو وہ تو چاہے ایک بچہ ہے یا ایک نوجوان ہے یا ایک بوڑھا ہے, ٹاپ پرائرٹی پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے.
ٹاپ پریورٹی پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہونا چاہیے. ٹاپ پریورٹی پہ پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے, آپ نے ایجوکیشن بھی لینی ہے, آپ نے اور کام بھی کرنے ہیں. یہ ایجوکیشن ہمیں بتاتی ہے کہ ان کاموں کو کرتے ہوئے ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ہمارے لیے ہیلپ فل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں آسمانی علم دیا ہے, وحی کا علم قرآن مجید کے تھرو اور حدیث رسول کے تھرو, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. تو اس علم کو حاصل کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم ونس ان اے ویک ہم آپس میں ملیں گے تو یہ پوری لائف کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوگی, لیکن یہ ہے کہ یہ ابتدائی طور پر یہ جو سیشنز ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنلی جہاں بھی اب کسی کا کوئی وونڈ ہے, کسی کے کوئی ایشوز ہیں تو وہ ایڈریس ہوں. کیونکہ جب تک آپ اندر سے ہیل نہیں ہوتے آپ کوئی اگلا سفر طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی تھوڑی سی آگے بڑھی ہے تو اس کے بعد سے یہ چیزیں زیادہ مائنڈ میں آنے لگی ہیں. پہلے یہ گولز ڈفرینٹ تھے, اب گولز ڈفرینٹ ہو رہے ہیں, تو اسی لیے زیادہ کنفیوزڈ ہو گئے کہ ہمیں دین بھی چوز کرنا ہے, دنیا بھی چوز کرنی ہے, دونوں کو ساتھ کیسے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو علم حاصل کرتے ہو تو اس کو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جب کام نہیں کرتے ہو تو آپ تو پیچھے رہ جاتے ہو. آپ کو وہ تب تک فائدہ دیتا ہے جس وقت تک یعنی آپ نے جتنا اسے سمجھا ہے. آگے اس میں بھی ترقی کرنے کی ضرورت ہے, آگے بہت کچھ ہے, اور علم حاصل کریں. کتنی بڑی بات ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک. تو اگر آپ یہ سمجھو کہ 1 سال پڑھ لیا بس کافی ہو گیا ساری حیات کے لیے, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ تو کنٹینیوس ہے نا, کنٹینیوٹی ہے. آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے تو آپ کی جو سوچ ہے وہ بھی آگے بڑھتی ہے, آپ کی کنفیوژنز بھی آگے بڑھتی ہیں, اور آپ کے معاملات بھی آگے بڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس علم کو اور پختہ کریں, حدیث کا علم حاصل کریں, سیرت کا علم اور حاصل کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر.